صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کریم میرے رب کا کلام، بہت ہی معجزاتی تاثیر اس میں ہے۔ پڑھنے والے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور سننے والے پر بھی کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، میں آپ کو کچھ اس تعلق سے کچھ واقعات بتاتا ہوں۔ رحمان کا کلام۔ حضرت سیدنا جعفر بن حرب رحمۃ اللہ علیہ پہلے بہت مالدار پارٹی تھے، پرسنالٹی تھے، اور مال کے بلبوتے پر آپ بادشاہ کے وزیر بھی بن گئے۔ استغفر اللہ، لوگوں پر ظلم بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی رہنمائی کی اور تبدیلی کی صورت کیا بنی؟ ایک دن آپ نے کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ یہ آیت سننی تھی کہ انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا، یا رب کیوں نہیں؟ اب بار بار یہ کہتے جاتے تھے، روتے جاتے، یا رب کیوں نہیں، یا رب کیوں نہیں۔ سواری سے اترے، اپنے قیمتی کپڑے اتار لیے، دریا دجلہ میں جا کے چھپ گئے۔ ایک شخص آپ کے حالات سے واقف تھا، وہ دریا دجلہ کے قریب سے گزرا تو آپ کو پانی میں کھڑے ہوئے دیکھا، تو اس نے ایک قمیص اور تہبند بھجوایا۔ آپ نے ان کپڑوں سے بدن ڈھانپا، پانی سے باہر آئے، جو ظلماً لوگوں سے مال لوٹا تھا وہ واپس کیا، اور بچ رہنے والا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے علم دین حاصل کیا، عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، آمین۔ دیکھیں قرآن پاک میں کیسی تاثیر رب کائنات نے رکھی ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، انہیں کہا جاتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، اپنے دور کے اندر سب سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والے۔ آپ ابھی نوجوان تھے، دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کر رہے تھے، ایک باغ میں پہنچے تو انہیں بانسری بجانے کا شوق تھا، استغفر اللہ، ان کی توبہ سے پہلے کی بات ہے۔ رات جو ہی انہوں نے بانسری بجانے کے لیے اٹھائی، اللہ کی شان، بانسری سے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 گونجنے لگی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اللہ اکبر۔ ان کا دل چوٹ کھا گیا، بانسری کو زمین پر دے مارا، گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی، اور رب سے وعدہ کیا کہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا یا اللہ جو تیری دربار سے مجھے دور کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدایت کا ذریعہ یہ آیت کریم بنی، اور ولایت کے بہت بڑے منصب پر پھر جا کر فائز ہوئے۔ ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے، ایک بلائنڈ، ایک نابینا ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرماؤ کوئی حاجت ہے آپ کو؟ اس نے عرض کی حضور آنکھیں درکار۔ نابینا کو کیا چاہیے؟ آنکھیں۔ آپ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، یا اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اس نابینا کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی یہی آیت کریمہ بنی۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں، مشہور ولی اللہ ہیں، مگر توبہ سے پہلے زبردست ڈاکو تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی مکان کی دیوار پر چڑھے، مالک مکان جو تھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا دور تھا کہ لوگ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں لیکن رجحان کافی کم ہو گیا۔ اب تو نت نئے چینل ہیں اور سوشل میڈیا ہے، اسی میں گھسے رہتے ہیں، گناہوں میں ہی پھنسے رہتے ہیں۔ تلاوت کا شوق اللہ نصیب فرمائے، تلاوت کا ذوق عطا فرمائے۔ خیر، فضل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈاکہ زنی کے لیے، لوٹنے کے لیے کسی گھر میں جا رہے ہیں، اور مالک مکان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کی شان، جب آپ وہاں پہنچتے تو آپ کے کانوں میں یہی آیت مبارکہ پہنچتی ہے،
अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों का भी वो वक्त ना आया कि इनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। अल्लाह अकबर। जैसे ही आयत सुनी, ओ हो, इतना असर हुआ कि खौफ खुदा से कांपने लगे। बेख्तियार मुंह से निकला, क्यों नहीं या रब, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया। रोते हुए दीवार से उतरे और सन्नाटे में एक सुनसान और बेआबाद खंडर नुमा मकान में जाके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वहां एक काफिला पहुंचा। शुरका काफिला आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, रात को सफर ना करो, यहीं ठहर जाओ, ये इलाका तो फज़ैल बिन याज़ डाकू का है। अल्लाह अकबर। आपने काफिले वालों की बातें सुने तो और भी आप पर रिक्कत तारी हुई, और भी रोने लगे कि अफसोस, मैं कितना खताकार हूं, मैं कितना गुनाहगार हूं कि मेरे खौफ से मेरे रसूल की उम्मत के काफिले रात में सफर नहीं करते। घरों में औरतें मेरा नाम लेकर बच्चों को डराती। अब रोते रहे, सारी रात इसी तरह गुजर गई। सुबह आपने सच्चे दिल से तौबा की और सारी जिंदगी काबतुल्लाहिल मुशर्रफा की मुजावरी में गुजारी, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी। पहले हदीस का इल्म हासिल किया और थोड़े ही अरसे के अंदर एक साहिब फजीलत मुहद्दिस बन गए। हदीस का दर्स भी देना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत असर रखा है, बहुत तासीर रखी है। अल्लाह करे कि हमें तौफीक मिले कि हम इसको पढ़ें, इसको समझें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात बड़ी ज़बरदस्त, बहुत पसंद आई मुझे। आप फरमाते हैं, तू पूरा कुरान बेसमझे पढ़े, इससे अफजल है कि तू एक आयत को समझ के पढ़े। अगर यही आयत हम समझ लें, इसको हम पढ़ लें कि ईमान वालों का भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के लिए झुक जाए। अगर ये समझ लें तो अल्लाह चाहेगा हमें गुनाहों से नाजात मिल जाएगी, नेकियों में सुस्ती से नाजात मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल को अपने पाकीज़ा कलाम की तरफ माइल फरमा दे, इसको समझने की तौफीक अता फरमाए, इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। काश हम कुरान पढ़ें और जब जन्नत का तज़किरा हो तो अल्लाह से जन्नत मांगे, जब जहन्नम का तज़किरा हो तो रो रो कर अल्लाह से पनाह मांगे, या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा। और जब अल्लाह के गज़ब का तज़किरा हो, या अल्लाह हम तुझसे तेरी पनाह मांगते हैं। और जब अल्लाह की रहमत का तज़किरा हो तो रो रो कर अल्लाह से रहमत का सवाल करें, या अल्लाह रहमत फरमा, या अल्लाह रहमत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आशिक कुरान बना दे। जी हाँ, आशिक कुरान बन जाए हम। खाने पीने के नाम वरी, शोहरत और माल दौलत, प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ, इसके शौकीन तो मौजूद है, इसके मजाजी वाले तो मौजूद है। काश हम आशिक कुरान बन जाएं। अल्लाह की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। आमीन।